اور اللہ کرے اگر وہ عمل انسان کو نصیب ہو جائے تو قرآن کی آیت اس بات کے اوپر گواہ ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو بندے صبر کرتے ہیں، صابر ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر میں اتنا عطا کروں گا جو بغیر حساب کے ہوگا۔ یعنی اس اجر کو لفظوں کے اندر بیان کرنا، اس اجر کو احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بغیر حساب کے اتنا اجر اس انسان کو عطا کروں گا جو بندہ صبر کرتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کی پابندی پر صبر کرے، کہ میرے اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے، جو اللہ نے میرے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، جو اللہ نے میرے لیے احکام نازل کیے ہیں، میں یہ کروں گا۔ اب میرے محترم بھائیو، نماز یہ 5 وقت ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم صبر کر لیں کہ ہم اس کو ادا کریں گے، چاہے کیسی بھی حالت ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، جیسا بھی موسم ہو، جیسی بھی صحت ہو، میں اس کو 5 وقت ادا کروں گا، اللہ کا حکم سمجھ کر انسان اس عبادت کے اوپر صبر کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو ادا کروں گا، میرے محترم بھائیو وقت آئے گا اللہ اس قدر نوازے گا کہ انسان خود حیران رہ جائے گا کہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ اعمال، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے جو تو نے میری بات کے اوپر، میری اطاعت کے اوپر صبر کیا تھا، یہ تیرے صبر کا پھل ہے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں کچھ نہیں جاتا، اللہ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں، نہ ہماری صحت خراب ہوگی، نہ ہمارے مال کا نقصان ہے، نہ ہماری جان کا نقصان ہے، نہ ہماری اولاد کا نقصان ہے، نہ ہماری دنیا کا نقصان ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو یہ افسوس کی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دنیا اکٹھی کر لے، دنیا کے کام کر لے، اس کے اندر بڑی خیر ہے۔ آج ساری دنیا اور امت مسلمہ دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں مسجد ویران ہیں، آج بازار اور مارکیٹیں چرستے آباد ہیں، سینمے اور دیگر جو وہاں پر شیطانی کام کیے جاتے ہیں، میرے محترم بھائیوں وہاں پر رش اور ہجوم ہوگا، اور جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پر میرے محترم بھائیوں حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کر لیں، کچھ نہیں جاتا، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، نیکی بھی ہوگی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ فرماتے ہیں تو میری عبادت کرے گا میری اطاعت سمجھ کر، صرف میری رضا کے لیے میری بات مانے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی سکون عطا کر دوں گا، تیرے جسم کے اندر، تیرے دل کے اندر سکون ہوگا، اور ایسی عظیم و شان زندگی عطا کروں گا کہ لوگ تیری مثالیں دیں گے کہ فلاں اتنا اچھا آدمی ہے۔ بندے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا چرچا نہیں جاتا، ان کا ذکر نہیں ختم ہوتا، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب دیکھ لے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو، ان کے اعمال کو دیکھیے، صدیاں بیت گئی ہیں میرے محترم بھائیوں، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ آج بھی ان کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اعمال کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مثالیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑی اصحاب محمد کے لیے سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جماعت ایسی تھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو دیکھو گے تمہیں سجدے میں نظر آئے گی، تمہیں رکوع میں نظر آئے گی، تمہیں یوں لگے گا کہ وہ رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں،
یعنی قرآن کے اندر اللہ نے اخیر کر دی ہے، بلکہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جماعت اتنی عظیم جماعت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات کے اندر بھی ان کی مثالیں بیان کی ہے اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثالیں بیان کی، یہ رب کا قرآن ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، پتہ نہیں کس غلط فہمی کے اندر ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کمائیں گے اور دنیا اکٹھی کر لیں گے تو ہمارا چرچا ہوگا، ہمارا نام ہوگا، اور نہیں میرے محترم بھائیو، سب سے بڑا نام، سب سے بڑی عزت قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے، دنیا کے اندر بھی خیر اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی خیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل نصیب فرمائے۔ اور جو دوسری بات اہل علم نے بیان کی ہے صبر کی، جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے انسان اجتناب کرے، اس کے اوپر صبر کرے، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں صبر کروں گا چاہے میرا جو جاتا ہے جائے، میں خیانت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، کیوں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں صبر کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اپنے آپ کو روک کے رکھے، اپنے آپ کو روکنا میرے محترم بھائیوں یہ بھی صبر ہے، اپنے اوپر قابو رکھنا یہ بھی صبر ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے، ہمیں صبر کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ مل جائے، تھوڑی سی آسانی، تھوڑی سی دنیا کی دولت مل جائے، بے صبرے ہو جاتے ہیں اور زبان سے بھی ناشکری کے کلمات نکالتے ہیں اور اللہ کی حدیں اور اللہ کی حدود بھی توڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، صبر کا امتحان تو آپ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا ریٹ کم ہوا ہے، ہر بندے کی زبان کے اوپر یہی ہے کہ اس دفعہ تو ریٹ بڑا کم ہے، پتہ نہیں کیا بڑھے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میرے محترم بھائی۔ یہ اللہ نے آپ کو جس حال کے اندر رکھا ہے اس حال کے اوپر راضی رہنا یہی صبر ہے، کہ اللہ جس حال کے اندر رکھے، آج ریٹ کم ہے تو کبھی زیادہ بھی تھا، میں نے بڑا کمایا تھا، آج کم ہے تو کیا ہوا، یہ میرے اللہ کی رضا ہے اور میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ پتہ نہیں میرے محترم بھائیو، انسان کا دل اور انسان کا ذہن کیسا ہے، یہ کبھی سیر ہوتا ہی نہیں ہے، جتنا کچھ اس کو عطا ہو جائے یہ کہتا ہے کہ کم ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ صبر کی بہترین قسم ہے کہ میں کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں صبر کروں گا، اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں ہے۔ میں اللہ کا حکم مان کر اس کے اوپر صبر کروں گا، اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے، اللہ تیری اس نیکی کا اتنا اجر دے گا، اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب، اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا، اتنا اجر اللہ عطا کرے گا۔ تو ذرا اندازہ کیجیے، ایک میں کہتا ہوں کہ بغیر حساب کے، ایک آپ کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے اجر ملے گا، ایک اللہ کہتا ہے کہ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ اب اللہ کی بات کتنی بڑی ہوگی، ذات کتنی بڑی ہے، بات کتنی بڑی ہوگی اور اللہ کی عطا کتنی بڑی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر دلی طور پر یقین نہیں رکھتے۔ زبانی کلامی ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں بھی سچے ہیں، لیکن میں اور آپ غور کریں، کیا اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا عمل اس لیے کیا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ سچا حکم ہے، سچا حکم ہے، لہٰذا اس کے اندر میرے لیے خیر ہے، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں؟ بجھے ہوئے چہرے، بجھے ہوئے دل، پریشان زبانیں، پریشان چہرے، اس انداز کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے دینا پڑ جائے تو چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، چہرے کے اوپر پریشانیوں کے آثار آ جاتے ہیں کہ فلاں غریب کو دینا پڑ گیا ہے، فلاں رشتہ دار کو دینا پڑا، فلاں مسجد کو دینا پڑا، فلاں امام کو دینا پڑا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ انسان کے سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی ہے ہی صبر کا نام ہے۔ اگر ہم کبھی صبر کر جائیں نا، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کے نبی کی اطاعت کے اوپر، اللہ کے احکام کی بجا آوری کے اوپر صبر کر جائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر صبر کر جائیں کہ نہیں اس طرف جائیں گے، تو میرے محترم بھائیوں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوشگوار زندگی آپ کو عطا کرتا ہے۔ ٹینشن آئے گی نہیں، کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی بگاڑ، کوئی فساد نہ زندگی کے اندر آئے گا، نہ گھر کے اندر آئے گا، کعبہ کے رب کی قسمیں نہ اولاد کے اندر آئے گا۔ جس اولاد کو حلال کھوایا تھا، کھلایا تھا، جس اولاد کو اللہ کے احکام کا درس دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس دیا تھا، کعبہ کے رب کی قسمیں وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ قبر کے اندر ہوں گے، اللہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہوگا، آپ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ میں تو مر چکا، میرا عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، آج مجھے درجات کے اندر بلندی کیوں عطا کی جا رہی ہے؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے، پیچھے نیک خزانہ چھوڑ کے آیا ہے، تو پیچھے نیک سرمایہ چھوڑ کے آیا ہے، وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ حرام سے بچ رہے ہیں، وہ حلال کھا رہے ہیں، وہ میری اطاعت کے اوپر صبر کر رہے ہیں، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں تیرے اعمال، تیرے درجات بلند ہی کرتا رہوں۔ کتنی خوشی ہوگی انسان کو۔ انسان دنیا کما کر خوش ہوتا ہے، تھوڑا سا نفع ہو جائے، پرافٹ مل جائے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ مجھے بڑا اچھا بھاؤ مل گیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑی خوشی تب ہوگی جب قبر کے اندر اللہ یہ کہیں گے نا کہ تیری اولاد بڑی نیک ہے، وہ نیکی کر رہی ہے، تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک اس کو خوشی یہ ہوگی میرا درجہ بلند ہوا ہے، دوسری خوشی یہ ہوگی کہ میری اولاد صحیح راستے کے اوپر ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، اس کو تو قبر کے اندر ہی جنت کا ماحول مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، چیخو پکار کرنے کا، آہو بکا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ کھپ لیں اور کر لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں کچھ کر سکا، ریٹ کم ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سارا کچھ بیکار اور بے سود ہے، کچھ اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے صبر کرنے کی، یا اللہ تیری رضا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، کوئی نقصان کا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ آج میں اکثر لوگوں کا یہ حال پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اکثر لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ ہے ہمیں جی آج اس دور میں ہماری گندم کی فصل کے اندر ہمیں اتنے لاکھ نقصان اتنا ہو گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ ایمانی کمزوری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نقصان ہوا ہے تو یہ میرے لیے بڑی خطرناک بات ہے اور میں حساب لگا رہا ہوں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہر حال میں اللہ کی رضا کے اوپر رہنا یہ صبر ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح صبر کی میرے محترم بھائیوں ایک تیسری قسم ہے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، کوئی اللہ محبوب چیز لے لے، اس کے اوپر صبر کر لے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 6424 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کی میں کوئی پیاری چیز لے لیتا ہوں، دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، اس کی آزمائش کرتا ہوں، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، میں نے اللہ سے ثواب لینا ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی صبر کریں، کوئی صبر کا موقع اللہ عطا کرے تو صبر کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے،
اور یاد رکھیے کوئی بھی نیک عمل کرے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ یہ نیک عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، ثواب کی نیت رکھیں کوئی بھی عمل کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے محبوب چیز جو لے لی گئی ہے، اللہ نے اٹھا لی ہے، انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اجر کی نیت کے اوپر صبر کرتا ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم احتسبه الا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے صبر کا بدلہ میرے پاس سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً صبر مشکل ضرور ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بڑی خوبصورت ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور جنت اتنی کمال کی چیز ہے میرے محترم بھائیو، ہم تو دنیا کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے اوپر راضی ہو چکے ہیں اور سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ لیکن جنت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3250 نمبر کے اوپر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ، جنت کے اندر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پاؤں کا ترجمہ میں کچھ زیادہ کر رہا ہوں، جو لفظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم لفظ ہے کہ پاؤں رکھنے کے برابر جگہ جنت کے اندر مل جائے، جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے میری اور آپ کے شوق کا، میرے اور آپ کے اشتیاق کا اندازہ کیجئے کہ ہمیں صرف دنیا کا شوق ہے، جنت کا شوق لگا ہی نہیں۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کی چیزیں، اللہ کی رحمت جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، جو سب سے بڑی عطا ہے جنت کی صورت کے اندر، میرے محترم بھائیوں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، آیا اس کا ہمیں شوق ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی دل کے اندر خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ اتنا نوازیں گے، اللہ اتنا کچھ عطا کریں گے، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاؤں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اللہ کی اطاعت کے اوپر آ جاؤں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی یہ کامیابی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو نواز رہے ہوں گے کل قیامت کے دن، لوگ دیکھیں گے نظارہ، لوگ منظر دیکھیں گے، اللہ اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں، تو لوگ یہ خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر فاقوں کی زندگی گزار لیتے، دنیا کے اندر فاقوں کی زندگی گزار لیتے، مشکل زندگی گزار لیتے، لیکن اللہ کی اطاعت ہر صورت کے اندر کرتے، اللہ کی عبادت ہر صورت کے اندر کرتے، آج ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے، وہاں پر لوگ بڑی حسرت کریں گے اور بڑا افسوس کریں گے کاش ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے جن کو اللہ نواز رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کیوں نہ میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر شوق پیدا کریں، کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے بلائے کہ اللہ آپ کو اور مجھے صبر کا بدلہ عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے، اور ساتھ اعلان یہ ہو کہ میرے بندے آج اجر میں وہ دینے والا ہوں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، تو کس قدر خوشی کی بات ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو صحیح سمت لگائیں، اور اللہ کی اطاعت کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو روکیں، کچھ نہیں بگڑتا انشاءاللہ۔ بڑی مختصر زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد بڑا عظیم و شان پروٹوکول اور بڑی عظیم و شان سعادت اور خوش بختی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، انتہائی مختصر ترین زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن گواہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل کے اندر خیال آیا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صبر کرنے والے بندوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دنیاوی خواہشات ہیں، ہم ان خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان خواہشات کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنے
اپنے رب کو بھی بلا دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا ہے۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے، ہر وہ سٹیٹس لیتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے، ہر وہ شہرت لینے کی کوشش کرتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے۔ کبھی ذہن کے اندر نہیں خیال آیا کہ میں کس کی مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کاش کہ میں ان کو مقدم رکھوں کہ یہ میرے اللہ کی بات ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں سب سے پہلے اس کو ترجیح دوں گا۔ تو اگر میرے محترم بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کو ہم ترجیح دنیا کے اندر دیں گے، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ترجیح دیں گے، اللہ بھی ہمیں نوازیں گے، پھر اللہ بھی آوازیں لگائیں گے، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا، اللہ تعالیٰ نام لے کر، والد کا ساتھ نام لے کر کل قیامت کے دن بلائیں گے کہ وہ بندہ حاضر ہو، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں، اس کو نامہ اعمال دینے والا ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حاقہ ہے، جب اللہ نوازیں گے بندہ اتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ کیا کرے گا؟ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، صبر کرنے والوں کو، صابروں کو، اللہ کی اطاعت کے اوپر کاربند رہنے والوں کو نامہ اعمال ملے گا، اس کی خوشی کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ دوڑ پڑے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا نامہ اعمال تو پڑھو، لوگوں میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ اور ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات کرے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں ایک عقیدہ اور ایک یقین دنیا کے اندر میرے دل میں تھا، اللہ نے مجھے حساب کے لیے کھڑا کرنا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میرا یقین تھا دنیا کے اندر، اس وجہ سے آج میں اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ بھی اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ ہمارا حساب ہونا ہے، ہم نے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہونا ہے، اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اوپر زندگی گزاروں گا، اللہ اتنا عطا کریں گے، پھر میں اپنی فیملی کو، اپنی برادری کو، اپنے دوستوں کو وہ کتاب دکھاؤں گا کہ یار میری کتاب تو پڑھو، کتنی خوبصورت کتاب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں وہ کتاب نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، تو اگر اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اور کچھ میرے محترم بھائیوں ایسے بھی لوگ ہیں، آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو واہ ویلا ہی ختم نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا شکوہ انسان اللہ کا کرتا ہے کہ میں ہی اس مصیبت کے لائق تھا اللہ کے سامنے، اللہ نے مجھے اس مصیبت کے لیے چن لیا۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی شکوہ نہ کرے، کبھی شکایت نہ کرے، بلکہ جس حال کے اندر ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب مومن ہے، نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اللہ شکر کے اوپر نیکی عطا کرتا ہے، نعمت چھن جاتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ صبر کرنے کے اوپر بھی نیکی عطا کرتا ہے۔ اتنا عجیب مومن ہے اور اتنا عظیم مومن ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی قسمت کے اوپر خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ دل کے اندر کبھی بھی غم کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، یہ غم سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو انسان کو گلا دیتی ہے اندر سے۔ غم کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ رب کا قرآن بھی کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کرے، افسوس اور غمگین زندگی نہ گزارے، بلکہ خوشگوار پرسکون اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو کر، اپنے حال کے اوپر راضی ہو کر زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا اور کل قیامت کو بھی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صبر کرنے والے، اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے صابر بننے والے، ان کا مقام بڑا عظیم ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 5652 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، کہتی اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب وہ دورہ پڑتا ہے شاید میرا سطر کھل جاتا ہے، تو اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ حالانکہ اس کا سوال بالکل جائز تھا،
کہ وہ اللہ سے عافیت کی دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کروانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو صبر کر لے نا، اگر اس بیماری کے اوپر صبر کا راستہ اختیار کر لے، میں محمد علیہ السلام گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں، میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تجھے عافیت عطا کر دے گا۔ لیکن وہ عورت بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا کہ زندگی تو مختصر ہے، اس نے تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ نبی کی پہلی بات کے اندر جنت کی ضمانت ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی اس بیماری کے اوپر، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہوں گی، اللہ نے مجھے جس حال کے اندر رکھا ہے میں خوش ہوں، اگر اس کے بدلے جنت ملتی ہے تو میں اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ عورت کتنی سمجھدار تھی، جنت کا کتنا شوق تھا، اللہ کی نبی کی بات کے اوپر کتنا یقین تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ یقین نصیب فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک بات بھی کہہ گئی اور بات منوا بھی گئی، دعا بھی کر گئی، کہتی اللہ کے نبی ایک رب سے دعا ضرور کر دیں کہ جب میرے اوپر یہ بیماری مسلط ہو تو میرا ستر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا کر دی، وہ قبول ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، صبر کریں گے، اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اور آخری بات انشاءاللہ پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں، جو تیسرا عمل ہے، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ معاف کر دیتا ہے، درگزری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر بھی میرے ذمے ہے۔ اب اس کا اجر بھی میرے ذمے ہے، اس جملے کی میرے محترم بھائیوں تفصیل کے اندر جانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اگر کمی بیشی کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی اور کوئی ناانصافی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں اس نیت کے اوپر کہ اللہ مجھے اجر عطا کرے گا، تو اس بندے کا اجر بھی انشاءاللہ بغیر حساب کے ہوگا۔ اللہ اتنا عطا کریں گے کہ اس کے اندر اس کو ماپنا، اس کی پیمائش کرنا ناممکن ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تینوں اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑا خوبصورت جو عمل ہے وہ صبر ہے، وہ اللہ کی رضا کے اوپر خوش رہنا، اللہ کی تقسیم کے اوپر خوش رہنا اور اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کے بندگی کی راہ کے اوپر چلنا میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا گزر جانی ہے اور یہ گزر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گزر رہی ہے۔ سارے گھڑیوں سے جو ہے سیل نکال دیے جائیں، موبائل بند کر دیے جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، وقت نے نہیں رکنا، اس نے چلتے ہی رہنا ہے۔ جو آپ کی جو زندگی کم ہو رہی ہے، اس کے اندر کٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس نے لگے ہی رہنا ہے، اس نے نہیں رکنا میرے محترم بھائیوں۔ یہ عارضی اور ایک وقتی چیز ہے، اس کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنی آخرت تباہ نہ کرے، اپنے اللہ کے سامنے جانے کو کبھی رسوا نہ کرے۔ آپ نے رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کیفیت کو یاد رکھ کے میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کو صبر کے راستے کے اوپر لائیں، اللہ کی اطاعت کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر لائیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی خیر آپ کو ملے گی اور کل قیامت کو بھی انشاءاللہ خیر آپ کے مقدر کے اندر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔